دودھ 40 سال سے کم عمر کے لوگ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، لیکن 40 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت دودھ پینا فائدہ مند ہے۔ دہی دن کے کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا مضر صحت ہے۔ سیب صبح کے وقت کھانا بہتر ہے، لیکن سیب رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ دال اور مچھلی رات کو کھانا بہتر ہے، صبح کے وقت کھانا مضر صحت ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ شلجم کے پتے، اس کی پتیوں کو تھوڑی دیر پانی میں پکا لینا چاہیے، اس سے گردہ مثانہ کی صفائی ہوتی ہے۔ کھارا پن خاص مقدار میں ہونے کی وجہ سے ترشی کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ چہرے کی بے رونقی، جگر اور رحم کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری میں مفید ہے۔ موٹاپا غائب، کدو کا شیک صبح و شام خالی معدہ 1/4 حصہ کدو کا 1 کپ پانی کے ساتھ شیک بنا کر چھان کر پی لیں۔ تھائرائیڈز، موٹاپا، کولیسٹرول، السر، ہائی بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ جب تک سو نہ جائیں سکون نہیں آتا، اس لیے آپ دوپہر میں کھانے کے بعد کھیرے کھا لیں۔ یہ سستی بھگانے میں بھی مدد کرتا ہے اور جسم کو طاقت بھی پہنچاتا ہے۔ انڈا کھانے کی احتیاط۔ اکثر انڈے کے چھلکے پر تھوڑی غلاظت لگی ہوتی ہے، جو معمولی سی بے احتیاطی کی وجہ سے ہماری خوراک میں شامل ہو سکتی ہے، لہٰذا مرغے کے انڈے کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں، ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیف آپ کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو ذہین بناتا ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند ہوتے ہیں، اگر آج کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوفتے ٹوٹنے سے بچانے کا طریقہ۔ کوفتے کا آمیزہ بناتے ہوئے اس میں تھوڑے چنے پیس کر ڈال لیں، یا پھر اس آمیزے میں ذرا سا خشخاش بھون کر شامل کر لیں۔ پھر ہتھیلی پر ہلکا سا تیل لے کر کوفتے بنائیں اور ٹرے میں رکھتے جائیں۔ کوفتے بنانے اور سالن میں شامل کرنے سے پہلے انہیں ٹھنڈا ضرور کر لیں، یہ ٹوٹ کر سالن میں نہیں بکھریں گے۔ نہار منہ ادرک کے پانی میں 1 لیمو نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ آلو کے چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑاہی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکڑی ڈال دی جائے تو چپس بہت خستہ، کرارے اور سفید ہوتے ہیں۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں۔ دن میں 2-3 بار لگانے سے مسوڑوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں چڑھے گا۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی سارا باہر آ جاتا ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ سے ہاتھ منہ دھونے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا مساج چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ مہاسوں کو دور کرنے کے لیے مسور کی دال کا اپٹن گائے کے دودھ میں ملا کر دن میں 2 بار لگانا مفید ہے۔ اس سے نہ صرف مہاسے دور ہوتے ہیں بلکہ چہرے کی رونق بھی بڑھتی ہے۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ انڈے میں تانیا اور آیوڈین پایا جاتا ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ انجیر ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے قے اور متلی رک جاتی ہے۔ لونگ کا 1 دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبایا جائے تو بلغم کے اخراج میں آسانی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی، یہ گرم ہوتی ہے، منہ میں لاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے، اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ سیب دل کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو جمنے نہیں دیتا۔ منکا بڑا انگور جو دانے دار بھی کہلاتا ہے، جب بیل پر ہی پک کر سوکھ جائے تو اسے منکا کہا جاتا ہے۔ قبض ہونے کی صورت میں منکا 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ میتھی کے فائدے۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو بہتر کرتا ہے۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے ارک گلاب کی آنکھوں میں چینٹے ماریں اور ارک گلاب میں شہد کی بہت معمولی سی مقدار ڈال کر آنکھوں میں سلائی کی مدد سے لگائیں، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پالک کو پکاتے وقت 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اگر 2 گلاس آپس میں پھنس گئے
تو انہیں ہلکے گرم پانی میں کھڑا کر کے رکھ دیں، گلاس نکل جائیں گے۔ پیاز کو کاٹنے سے پہلے اگر ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے نکال لیں تو آنکھوں سے پانی نہیں آئے گا۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں، اس سے مزے میں اضافہ ہوگا اور گھی کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بریانی کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو تہہ لگانے کے بعد اوپر سے لیموں یا سرکہ ڈال دیں، چاول نہیں ٹوٹیں گے۔ چاول کو دم آنے کے بعد چمچے کی بجائے پلیٹ سے ڈش میں نکالیں، اس سے چاول کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو دیکھیں۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ آئیں بڑھتی عمر کو چھپائیں، پھر سے جوان نظر آئے۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی ملا کر لگائیں اور اپنی بڑھتی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ میں اپنی گردن کو نہ بھولیں، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ دیتی ہے۔ اگر گھر میں 4-5 دن پرانا دہی موجود ہے تو ضائع نہ کریں، اس میں لیموں کا جوس ملائیں۔ اگر سردی کی وجہ سے خشکی ہے تو تھوڑی سی گلیسرین ملا کر مکس کر لیں اور اپنی گردن کا مساج کریں اور 30 منٹ کے بعد نرم پانی سے دھو لیں اور کرشمہ دیکھیں۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس ایک چٹکی میں ختم۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس کے لیے یہ ٹوٹکا آزمودہ ہے، اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ ہوا شافی، ایک چٹکی ہلدی اور ایک چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ شہتوت کھانے سے جگر اور پھیپھڑے قوی ہو جاتے ہیں، خون صاف اور اچھا بنتا ہے، جسم فربا اور بھوک کھل کر لگتی ہے۔ فالتو چربی پگھلانے کی مشین لہسن کی کچی پوتھیوں کے چند روز استعمال سے خون، بلغم اور رگوں میں جمنے والی چربی پگھل جاتی ہے اور بدن چست ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کچا لہسن استعمال نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ وہ 2 یا 3 پوتھیاں تھوڑے گھی میں بھون کر کھائیں۔ معدے کے لیے آب حیات، کھانا کھانے کے فوری بعد 1 چھوٹا چمچ شہد کھا لیں، بدہضمی، کھٹی ڈکاریں اور امراض معدہ بھی ختم۔ مفید ہے 2 چمچ پئیں۔ شوگر کنٹرول اور طاقت بحال۔ شوگر کے لیے یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں، بہت کارآمد اور آزمودہ ہے۔ زیتون کا تیل 2 چمچ رات سونے سے پہلے پئیں اور 2 چمچ صبح اٹھتے ہی بنا کچھ کھائے پئیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں فرق محسوس کریں گے۔ جو سفید مرغ پالے گا اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، شیطان، جادوگر اور کاہن سے۔ سردیوں کی ٹھنڈ سے بچائیے، بچوں کو مچھلی کھلائیے۔ گھنے اور لمبے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے، بچوں کے لیے کم مرچ مسالوں کے ساتھ مچھلی فرائی کیجیے۔ نہ کبھی زکام ہوگا اور نہ کبھی نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے کہ گھر میں پودینہ لگانا، یعنی گملے یا کیاری میں، اور گھر کے برتن دھو کر ڈھانک کر رکھنا رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا سبب ہے۔ ناشتے میں چائے پاپے کھانے والے ہوشیار رہیں۔ رس کی تیاری میں بنیادی اجزاء میں ویسے تو میدا، چینی، خمیر اور گھی کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مارکیٹ میں موجود زیادہ تر رس میں اس ڈبل روٹی کا استعمال کیا جاتا ہے جو باسی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر دکانوں پر کمپنی والے باسی ڈبل روٹی خوشی خوشی اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں اس سے رس بنانے ہوتے ہیں۔ باسی ڈبل روٹی پر پھپھوندی لگ جاتی ہے جو کہ زہریلی ہوتی ہے اور انسانی صحت کے لیے بھی مضر ہوتی ہے، اور اس کو جب رس کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ انسان کے نظام کو خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی الرجی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ کالی اور جلی ہوئی استری کی جلی ہوئی اور کالی سطح کو صاف کرنے کے لیے 1 چمچ سرکہ اور 1 چمچ نمک ملا کر اسے گرم کر لیں اور استری کو اس پانی سے رگڑ کر صاف کر لیں۔ 8 غذائیں جو آپ کو ہر عمر میں جوان رکھیں۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو ایسی ہی چند غذاؤں کا ذکر کریں گے جو آپ کو بڑھتی عمر میں بھی کم عمر نظر آنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ نمبر 1، بلو بیریز۔ بلو بیریز اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے باعث آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ مجموعی شخصیت کی کشش کے لیے بھی بہترین ہے۔ نمبر 2، زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل زمین پر دستیاب صحت بخش چربی کے حصول کے چند بڑے ذرائع میں سے ہے۔ نمبر 3، ٹماٹر کا استعمال۔ ٹماٹر صحت کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔
जो कि विटामिन ए, विटामिन सी और फोलिक एसिड समेत दीगर अज्जात से भरपूर होता है। नंबर 4, गिरियां। मछली की तरह गिरियां जैसे बादाम, अखरोट, काजू वगैरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक और विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ा है। नंबर 5, सब्ज चाय। सब्ज चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मशरूब है जो जिस्म के लिए नुकसानदेह अज्जात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। नंबर 6, शहद। शहद कुदरती तौर पर जरासीम कुश होता है जबकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और मुतअद्दिद दीगर अज्जा मौजूद होते हैं। तो ये हैरान को नहीं कि ये जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों समझा जाता है। नंबर 7, चर्बी वाली मछली। इस किस्म की मछली सही मानों में बुढ़ापे की रोकथाम वाली ग़िज़ा साबित होती है। चर्बी वाली मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो अमराज क़ल्ब, वरम और मुतअद्दिद दीगर अमराज के खिलाफ फ़ायदेमंद साबित होते हैं। नंबर 8, सब्जियां। सब्जियां ग़िज़ायत से भरपूर होती हैं जबकि इनमें कैलोरीज की शरह बहुत कम होती है। इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो अमराज क़ल्ब, आंखों में मोती और कैंसर जैसे अमराज का ख़तरा कम करते हैं।